نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ اتوار کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور اس دن ہم سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ زین رضا صاحب، جعفری صاحب، اس نے پہلے کچھ سوال کیے تھے تو ہم ان کو جوابات دیتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے آخر میں یہ بھی بات کہی ہے، سوال کیا اس نے کہ آپ جو روایتیں شیعہ کتب سے پڑھتے ہیں وہ سند کے حساب سے کمزور ہیں۔ تو میں زین رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، یا میں نے کتاب شیعہ کی حوالے دیے ہیں اصول کافی سے، اور اس میں باہر سے لکھا ہوا ہے کہ اس اصول کافی کا نام بھی امام مہدی نے رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ امام مہدی نے کنفرم کیا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے۔ پھر آپ آئیں احتجاج تبریزی کے طرف، تو کتاب احتجاج کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مقدمے میں کہ اس کی ساری روایتیں مشہور ہیں، معروف ہیں، لہذا سند کے دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر میں نے اور حوالے دیے ہیں نہج البلاغہ سے، تو وہ آپ کے ہاں بھی مشہور کتاب ہے لوگوں کے اندر بھی، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں۔ تو لہذا بعد میں آپ یہ کہنا آپ کا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا ہے، میں نے جب کہا کہ شیعہ کتب کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کہ قرآن مجید تحریف شدہ ہے، قرآن مجید تحریف شدہ ہے، تحریف ہوئی ہے، تو آپ نے رضا صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں میرے بھائی مجھے بتا دیں، میں نے آج کل جو آپ کی چل رہی ہیں تفسیر قرآن جو آج کل لکھی جا رہی ہیں، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اس کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے جو حال ہی میں آپ کی تفاسیر 40-50 سال سے یا علماء نے جو یا آج کل پڑھ رہے ہیں لوگ، اور کتاب آپ کی جعفریہ کتب خانوں سے مل جاتی ہیں، آپ خرید کے دیکھ لیں، ان کے اندر بھی یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آج کل سنیوں کی جو کتابیں ہیں ان قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، آپ دکھا دیں اس کے اندر کہ فلاں آیات جو ہے نا یہ وہ تحریف شدہ ہے، یا اس میں یہ الفاظ زیادہ تھے جو نکال دیے گئے، یا کمی بیشی ہوئی ہے، کوئی تفسیر ہے تو آپ سامنے لائیں آج کل کے حساب سے۔ پہلے زمانے کی کتابیں چلو ہم آپ کی بھی چھوڑ دیتے ہیں تو سنیوں کے بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ آج کل جو آپ کی تفاسیر ہیں ان کے اندر بھی تو لکھا ہوا ہے نا۔ تو یہ کہنا کہ اب ہم نہیں مانتے، نہیں، آپ کی آج کل کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور اب بھی وہ چھپ رہی ہیں، وہ کیوں چھپ رہی ہیں؟ اس لیے چھپ رہی ہیں نا کہ لوگ ان کو مانیں اور ان پر عمل کریں۔ تو آپ کی معتبر کتاب ہے قرآن مجید کے بعد جو ہے وہ اصول کافی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں تھیں وہ 17,000 اتری تھیں، تو یہ آج کل کے قرآن میں تو 6,666 آیتیں ہیں۔ تو یہ بات آپ کی میرے بھائی غلط ہے کہ جو ہے میں وہ روایتیں پڑھتا ہوں آپ کی کتابوں سے جو ضعیف ہیں، وہ آپ کی کتابوں کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معروف اور مشہور روایت ہیں، لہذا سندوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فہیم صاحب ہیں، انہوں نے انگلینڈ سے کچھ سوالات کیے تھے، تو وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے تو ان کو جوابات دے دیے تھے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ وہ سوالات ان کو دہراؤں تاکہ اور بھی جو ہمارے بھائی ہیں تاکہ وہ بھی ان کی بھی نالج میں یہ چیزیں آ جائیں۔ فہیم صاحب نے 2-3 سوال کیے تھے۔ پہلا تو سوال اس نے یہ کیا تھا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یا فرقہ پرست ہیں، فرقہ بناتے ہیں،
بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں یا شیعہ ہیں، اس طرح سے حنفی مالکی شافعی ہیں جو بنتے ہیں، تو ان فرقوں والوں کے پیچھے یا جو شرک کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی قرآن مجید کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے ہیں، وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اور گروہ گروہ ہو گئے یا شیعہ ہو گئے ہیں، مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کسی معاملے میں واسطہ نہیں ہے، آپ بے تعلق رہیں ان سے۔ تو ہمیں بھی ان سے بے تعلق رہنا چاہیے جو فرقہ کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول کو تو فرقہ پرستوں سے جو ہے نا ناطہ اور واسطہ توڑنے کو کہا جائے، اور ہم ان کو امامت کے لیے آگے کھڑا کر دیں، ان کو اپنا امام بنائیں اور ان کے پیچھے ہم نمازیں پڑھیں، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہ ہو اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہو۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی، قرآن مجید کی نافرمانی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے، تو یہ ہمیں اشارہ ہے کہ تم بھی نہ رکھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو شرک کرتے ہیں، قبر پرست ہے اور قبروں کو پوجتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ نظر و نیاز کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں عملی طور پر، ان کو اپنا سفارشی سمجھ کر کرتے ہیں، یا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر کرتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا علی مدد کرتے ہیں، یا دم دستگیر کہتے ہیں، یا بہاولت یا معین چشتی دے پار لگا دے ساڈی کشتی، یا اس طرح کے جو بھی شرکیہ کلمات کہتے ہیں ان سے ناطہ توڑنا چاہیے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان فرقوں کو بھی قرآن مجید میں مشرک کہا ہے، فرقہ پرستی کو، جو فرقے ہیں یہ نا بریلوی، دیوبندی، نقشبندی، سروردی، چشتی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن مجید؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگوں مشرکین میں سے نہ بنو۔ کون سے ہیں یہ مشرک؟ وہ آگے ان کی ایکسپلین اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ایکسپلینیشن وضاحت کی جا رہی ہے کہ مشرکین تو وہ لوگ ہیں من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے کر ڈالے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ شیعہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر حزب جو ہے نا، ہر ٹولہ اس میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے کہ میں حق پر ہوں باقی نہ حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین میں سے نہ ہو، یعنی کہ کون سے مشرک؟ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں مشرک یہاں پر جو جنہوں نے دین کے اندر تفرقے کر ڈالے ہیں، من الذین فرقوا دینہم۔ سورۃ الروم آیت نمبر 31 اور 32 سورۃ الروم کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرقہ پرستی کو شرک کہا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ فرقہ پرستی شرک ہے، اور جیسے اور قسم کا بھی لوگ عبادت کا بھی شرک کرتے ہیں، فرقہ پرستی کا بھی شرک موجود ہے، تو عبادت میں بھی لوگ شرک کرتے ہیں کہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے نا، یہ نظر نہیں، یہ مالی عبادت ہے، مال خرچ کرنا، اور جسمانی عبادت ہے، نماز وغیرہ پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا۔ لوگ یہ جسمانی عبادت بھی پیر و فقیروں کی درگاہوں پر جا کر کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ ایک دوسری مالی عبادت ہے، مال کو خرچ کرنا، وہ اللہ کے راہ میں ہونا چاہیے، لیکن نظر و نیاز اور میلاد یا 11ویں عبد القادر جیلانی کے نام پر کرتے ہیں لوگ، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے اعمال عبادت میں شرک ہے۔ یہ عبادتی کام بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ وغیرہ یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو یہ عبادت میں شرک ہو یا فرقہ پرستی والا شرک ہو، یا شرک فی الربوبیت ہو کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو آپ رب مانتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، اور ان سے آپ مدد مانگتے ہیں، جس بھی قسم کا شرک ہو، یہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ اور یہ شرک کیا ہے؟ یہ شرک تو انسان کو پلیت بنا دیتا ہے۔ ان المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انما المشرکون نجس،
مشرک جو ہے یہ نجس ہوتا ہے، پلیت ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہے روحانی طور پر پلیت ہونا، اور ایک ہے جسمانی طور پر پلیت ہونا۔ مثلا ایک شخص طہارت نہ کر کے، وضو نہیں کرتا، طہارت نہیں کرتا اور نماز پڑھاتا ہے، امام بن جاتا ہے، لیکن اس نے وضو نہیں کیا، تو کوئی بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا۔ جن لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ اس نے وضو نہیں کیا، یا خود کوئی بندہ وضو نہیں کرتا اور ایسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ہم سب لوگ کہیں گے نا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا۔ تو جہاں جسمانی طہارت نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی، جسمانی طہارت نہ کرنے والا امام بن جائے اور ہمیں پتہ ہو تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ کے بندے، یہ شرک جو ہے یہ بھی تو قرآن مجید کہتا ہے نجاست ہے، اور یہ روحانی ہے، یہ دل کی پلیدگی ہے، دل کو پلیت کرتا ہے، وہ جسم کو اور یہ دل کو۔ تو اس آدمی کے پیچھے ہم کیسے پڑھیں گے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ وضو نہ کر کے نماز پڑھنا بڑا گناہ ہے یا شرک نہ کرنا بڑا گناہ ہے؟ مجھے تو عجیب معاملہ لگتا ہے کہ یہ ان عالموں کو آج تک یہ پتہ نہیں پڑا، جو بھی کہتے ہیں مرزا صاحب ہے یا اور لوگ جتنے بھی ہیں، ان کو تو آج تک یہ بھی پتہ نہیں کہ پڑھا کہ قرآن مجید میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم کون سا گناہ ہے، یہ تک پتہ نہیں ہے۔ ان کو کوئی ماں باپ کو گالی دے، خود ان کو کوئی گالی دے تو اس کے پیچھے یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اس شخص کے پیچھے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اپنے لیے یہ ہوشیار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شرک کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کوئی گالیاں دے تو اس کو وہ کبیرہ گناہ سمجھ کر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر کوئی شرک کرے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب انہوں نے شرک کو بڑا گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، اس شرک کو یہ ہلکا گناہ سمجھ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، یہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص، ان رجلا اما قومن، ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی، کب اثر فی القبلۃ، اس نے وہاں قبلے کی طرف تھوک دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حین فضا لا یصلی لکم، اس نے جو ہے نا امامتی تمہاری نہ کرے، اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا ہے، لہذا تمہیں حین فرغ، جب وہ فارغ ہوئے تو رسول اللہ نے فرمایا لا یصلی لکم، یہ تمہیں نماز نہ پڑھائے، قوم کے لوگوں سے کہا۔ فاراد بعد ذلک، اس شخص نے پھر بعد میں بھی کوشش کی، ارادہ کیا کہ نماز پڑھائے، امامت کرائے لوگوں کی، ان یصلی لہم فمنعوہ، تو لوگوں نے اس کو منع کر دیا کہ آپ نماز نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے آپ کی امامت کے لیے کرنے کے لیے۔ فاخبروہ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے اس چیز کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ فذکر ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نعم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں نے ان کو روک دیا تھا کہ اس کے امامت میں نماز نہ پڑھیں۔ آپ کے پاس جو ابو داؤد کی 479 کے تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھ لیں، اس میں یہ حدیث موجود ہوگی کہ قبلے کی طرف تھوکنے والے کے پیچھے رسول۔ مجھے بتائیں میرے بھائی کہ قبلے کی طرف تھوکنا بڑا گناہ ہے یا شرک کرنا بڑا گناہ ہے، اور فرقہ پرستی بڑا گناہ ہے؟ وہ ہلکے گناہ یا وضو کر کے نماز نہ پڑھانا بڑا گناہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اس کو، تو اس حساب سے ہم بھی روکتے ہیں کہ شرک تو ان سے بھی بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، ہمارے دوست احباب ان کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، بیڈ سے اٹھتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ تو میں نے بولا آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے، نماز آپ نہ پڑھیں۔
الگ پڑھیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، اور آپ کھانا کھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ایک اور چیز، اچھا جو یہ شرک کرتے ہیں فرقہ پرستی والا یا عبادت والا، تو کیا ان کو ہم مشرک اور کافر کہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ ان کو، قرآن مجید نے فرقے کو فرقہ کہا، شرک کہا، تو آپ بھی کہیں یہ شرک ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کفر ہے تو آپ کہہ دیں یہ کفر ہے۔ اپنی طرف سے فتویٰ ہمیں نہیں دینی چاہیے، یہ عدالت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے کہ لوگ جو چلے جائیں اور وہ اس کے بعد مقدمہ لڑیں، دونوں طرف سے پھر وکیل ہوں گے، پھر یہ عدالت کا کام ہوگا کہ وہ ان کو مشرک سمجھتی ہے اور کافر سمجھتی ہے یا نہیں۔ لیکن ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ فلاں بندہ کافر ہے، ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ فلاں کام شرک کا ہے، فلاں کام زنا میں آ جاتا ہے، فلاں کام شرک کے حدود میں آ جاتا ہے، فلاں کام کفر کے حدود میں آ جاتا ہے، فلاں کام زنا ہے، فلاں کام کبیرہ گناہ ہے، فلاں کام صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن اور لوگ اور جو نا علماء ہیں وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ شرک کیا ہے اور کفر میں کون کون سے گناہ آ جاتے ہیں، شرک میں کون کون سے گناہ آ جاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے، تو لوگ ان سے خوش ہیں۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، جو لوگوں کی ہمدردی کرے اور جو لوگوں کو بتائے کہ یہ شرک کیا کام ہے اور یہ کفریہ کام ہے، تو لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جو کہے کہ جو چاہو کر لو بھائی، تو لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم اگر وارننگ دیتے ہیں، پہلے ان کو اطلاع دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہ خطرناک کام ہے۔ اگر کسی کو ہم بتا دیں کہ بھائی فلانا راستہ وہ خراب ہے، اس کے اندر آپ جا رہے ہو، اس راستے پر بہت بڑے بڑے کھڈے ہیں، بڑی بڑی جھاڑیاں ہیں، کھڈوں کے علاوہ جھاڑیاں ہیں، یہ روڈ بالکل سیدھا نہیں ہے، راستہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے اندر بڑے بڑے پھر آگے جنگلات بھی آ جاتے ہیں اور جانور حملہ کرتے ہیں، تو یہ جو بتانے والا ہوتا ہے یہ ہمدرد ہوتا ہے، یہ ہمدردی کی نشانی ہے۔ اور وہ بندہ جو کسی راستے پہ جائے اور ان کو کہے کہ یہ راستہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا دشمن ہوتا ہے، وہ ان کا ہمدرد نہیں ہے۔ یہ ہمدرد نہیں ہے مرزا صاحب انجینئر اور دوسرے جو لوگوں کو جو ہے نا، یا اور وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ شرک ہے، فرقہ پرستی شرک ہے اور کفر ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو مال وغیرہ ہم خرچ کرتے ہیں، مالی عبادت کرتے ہیں غیروں کی، یہ مال خرچ کر کے ان کے نام پر تقسیم کرتے ہیں، ان کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں، قبروں پر جا کر چادریں چڑھاتے ہیں اور وہاں پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، ہم کو جب کسی اور کو دے دیتے ہیں تو یہ شرک فی الحقوق ہو جاتا ہے، یہ شرک فی العبادت ہے، مالی جو ہے یہ شرک میں آ جاتی ہے، مالی عبادت ہے یہ۔ جو نہیں بتاتے تو ان کو پکڑیں، اور جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو میں تو آپ کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں ان چیزوں کو شرک کہا گیا ہے، لیکن آپ پھر میرے پیچھے پڑ جائیں گے کہ یہ دیکھو مسلمانوں کو کافر اور مشرک بنا رہا ہے۔ کیا قرآن مجید میں جن چیزوں کو شرک کہا گیا ہے اور کفر کہا گیا ہے تو ان کو ہم شرک اور کفر نہ کہیں، ان کو یہی کہیں ہم کہ وہ ایمان ہے اور یہ اچھے کام ہے۔ یہ تو ہمدردی ہے، مخلصانہ ہماری یہ کوششیں ہیں جو ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، کہ یہ شرک ہے اور یہ برائی ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ کفر ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کی ہمدردی کر رہا ہوں، دشمنی نہیں بھائی، خیر خواہی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میں تو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ اپنی طرف سے بتاتا تو پھر آپ کہیں کہ یہ اپنی طرف سے بتاتا ہے، لیکن جب میں آپ کو قرآن مجید سے آیتیں پیش کر کے بتا رہا ہوں تو صاف ظاہر ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ کا احکام بتا رہا ہوں، قرآن مجید پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ پھر آپ اس کے آگے جب قرآن اور حدیث آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں لوگ حسن بصری یا فلاں عالم جو لوگ تھے وہ تو نہیں کہتے، یا وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز ہے پڑھ لو۔ تو بھائی حسن بصری کی بات قرآن مجید کے سامنے نہیں چلے گی، کسی صحابی کی بات ہو
یا کسی اہل بیت کی بات ہو، یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں چلے گی۔ ان کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو کینسل نہیں کر سکتی، لیکن اللہ رسول سب کی باتوں کو کینسل کر سکتا ہے۔ تو قرآن حدیث میں فرقہ پرستی شرک ہے، لہذا ان کے پیچھے بھی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو بھی فرقے ہیں، صرف مسلم ہے، قرآن مجید کہتا ہے مسلم کہلواؤ اپنے آپ کو، اور بس سارے پیغمبر مسلم تھے، مسلم کہلاتے آئے ہیں۔ کسی پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں بریلوی، دیوبندی، نقشبندی، سروجی، چشتی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ اس طرح کے ہم لوگ ہیں۔ یہ فرقے بعد میں بنے ہیں، لہذا ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو میں نے دیے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔